نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج جمعے کا دن، شعبان کا مہینہ، مغرب کی نماز کے بعد ادارہ دارالسلام تجوید القرآن خیابان میں اپنے ایک پیارے عزیز قاری عبدالسلام صاحب کے زیر سرپرستی یہ ادارہ دارالسلام تجوید القرآن جو چل رہا ہے، اس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دینی ادارے ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو چلانے کے لیے جو محنت اور جو مشقت اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ مدرسے کا محتمم، مدرسہ چلانے والے کو یا مدرسے کے انتظامات کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ ادارہ تقریباً میں 4-5 سال سے، ابتدا میں جب آیا تھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ یہ تو نہیں تھا، پچھلی ایک گلی میں ایک ادارہ تھا، اس میں پہلے پروگرام میں آیا تھا، اور وہ انہوں نے قاری صاحب نے جو پروگرام کیا تھا وہ بارش کی نظر بھی ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سکول میں بڑی مشکل سے ان سے ایک کمرہ تھوڑی دیر کے لیے لے کر ہم نے وہ پروگرام کیا تھا۔ اس وقت میرے خیال میں 4 یا 5 بچے اس مدرسے سے فارغ ہوئے تھے جنہوں نے حفظ کیا تھا۔ اس سے اگلے سال آیا تو کچھ اور ترقی ہوئی۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی دارالسلام کا ایک پروگرام قاری صاحب کو 2-3 سال سے ایک شادی حال میں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ادارے میں بھی اتنی جگہ نہیں کہ ان کے والدین کو بلا کر بٹھا کر ان کے سامنے ان بچوں کی حوصلہ افزائی جو کی جاتی ہے، اور جو سندات یا ان کی جو حوصلہ افزائی کی جاتی وہ کی جائے والدین کے سامنے۔ بہرحال دارالسلام تجوید القرآن کا ادارہ میں نے بچوں کا سنا، ماشاءاللہ بچے تجوید اور تجوید کے جو احکام ہیں ان کے مطابق اور اچھی آواز میں ایک عربی لہجے میں، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربی لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو، تو اسی آواز میں بچے قرآن کریم یہاں اس ادارے میں پڑھتے ہیں۔ میں قاری صاحب کو داد دیتا ہوں کہ اس دور فتن میں اور اس علاقے میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو کوئی ادارہ ہی نہیں، اور اگر ادارے ہیں تو وہاں کام نہیں، اس علاقے میں قاری صاحب نے کام شروع کیا اور دن بدن کام جو ہے ترقی پذیر ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اس ادارے کو اپنی ایک جگہ مل جائے اسی علاقے میں، تاکہ قاری صاحب اس میں یعنی اب بھی خدمت کر رہے، تو اپنی جگہ ہو تو پھر انسان ذرا اور بھی دلجوئی سے کام کرتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس میں برکات عطا فرمائے، اور جو بچوں کے اساتذہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو بچے یہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حافظ، قاری، عالم، باعمل بنائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے مطابق جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ ایسا تاج قیامت کے دن رکھا جائے گا جو سورج کی روشنی کو بھی ماند کرے گا، وہ تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے۔
اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بچوں کے لیے نہیں، میں تو بڑوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑوں کو یہ ہمت دے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں اور قرآن پڑھائیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا اور اس مدرسے کے جتنے بھی منتظمین ہیں اور معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔